محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کہ جس نے 10 بار صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا تو ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، اسے قیامت کے دن میری شفاعت پہنچے گی۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نیک خواتین، اور اس سلسلے میں ہم نیک خواتین کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ نیک خواتین کا ذکر کرنے سے نیک اعمال کا جذبہ بڑھے گا۔ نیک خواتین کا ذکر سننے سے ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں کو نیک خواتین کی سیرت سے نیک اعمال چننے کا موقع ملے گا۔ اور نیک خواتین میں سے آج جس ہستی کا ذکر خیر کریں گے وہ ہیں خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس سلسلے میں ہمیں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد دامت برکاتہم العالیہ وقت عطا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ سوالات کی بھی ترکیب ہوگی، اور ویسے تو اگر ان نیک ہستیوں کا ذکر خیر کریں تو آپ کا ہر وصف با کمال ہوتا ہے۔ آپ کی تلاوت، آپ کی عبادت، آپ کی سخاوت، آپ کا تقوی اور پرہیزگاری۔ آج جس معاملے پر ہم ان کا ذکر خیر کریں گے وہ ہے آپ کا وصال مبارک۔ سیدی، آج ہم سیدہ خاتون جنت کا ذکر خیر سنیں گے۔ آپ کا وصال مبارک کب ہوا اور اس کا سبب کیا تھا؟ کیا شان خاتون جنت کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت شفقتیں تھیں آپ پر، اور آپ کی الفت و محبت اپنے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تھی۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو چند ماہ کے بعد خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو اس کا ظاہری سبب یہی علماء بتاتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی اور آپ کے فراق میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پر زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ تو آپ کے وفات کے بعد، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، آپ نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ صحابہ کرام کی جو کیفیت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد، جی، اور یہ تو صحابہ تھے، اور ہم جن کا ذکر خیر کر رہے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ دیکھیے ویسے بھی عرفان بھائی، بیٹوں کی نسبت بیٹیاں زیادہ چاہت والی ہوتی ہیں، اور خاتون جنت تو وہ خاتون جنت ہے، ساری جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ خیر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، جس کا ترجمہ اللہ والوں کی باتیں اس نام سے المدینۃ العلمیہ نے جاری کیا، مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا۔ اس میں لکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت ام الحسنین فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، انتی اول اہلی لحوقا بی، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم وفات پا کر مجھ سے ملو گی۔ اللہ اکبر، وفات سے پہلے وفات کی خبر دے دی، تو غیب کی خبر کی خوشبو ہے۔ بے شک، بے شک۔
اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو رب کا بھی دیدار کر لیا، تو اور غیب کیا چھپے گا آپ سے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدہ خاتون جنت نے کیا اپنے وصال سے قبل کوئی وصیت بھی فرمائی تھی؟ جی میں عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے جو غیب کی بات آئی نا، جی تو اس تعلق سے کچھ عرض جی، کروں۔ ضرور ضرور۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک دوست کی بات کو بیان کیا کہ انہوں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ہمت کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ کو علم غیب ہے؟ خواب میں ہی اور پیارے نبی، آخری نبی، سچے نبی، اچھے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قرآنی آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ ہمیں ذوق قرآن نصیب فرمائے، شوق قرآن نصیب فرمائے، فہم قرآن نصیب فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو قرآن پڑھنا بھی سکھایا، قرآن کی تفسیر بھی سکھائی، اور احادیث میں کتاب التفسیر موجود ہے کہ آیات کی تفسیر صحابہ پوچھتے ہیں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، خواب میں زیارت کرنے والے کہتے ہیں، امیر علیہ سنت کے جو دوست تھے، کہ خوش آوازی، ادائیگی کا حسن، ایسا اور ایسی میٹھی آواز اور قرات پہلے کبھی سنی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آج تو بھول گیا، امیر علیہ سنت انہوں نے بتایا، ہاں اتنا یاد پڑتا ہے، آخر میں لفظ تھا بیضونین۔ تو امیر علیہ سنت نے پارتی سورہ تکویر کی آیت نمبر 12 آیت نمبر 24 سنائی، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ تو اسلامی میں بول اٹھے، ہاں ہاں یہی آیت کریمہ ہے۔ تو امیر علیہ سنت نے پھر اس آیت کا ترجمہ ہی بتایا کہ اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، بتائے گا وہی جس کو علم ہوگا، علم ہوگا تو بتائے گا۔ تو بلا شبہ رب العالمین کی عنایت سے رحمت للعالمین علم غیب سے نوازے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وصال سے قبل کوئی وصیت جو سیدہ خاتون جنت نے جی کی؟ جی بالکل، وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ وصیت کی تھی۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھا، جلد 9 صفحہ 307 مخرجہ جو ہے، جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے رات میں دفن کریں تاکہ میرے جنازے پر نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان یہ ہے میرے آقا کی شہزادی کی شان، جنازے پر بھی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ اور خاتون جنت کی کنیزیں، کتنی اسلامی بہنوں کے نام کنیز فاطمہ ہوتا ہے، بہت بہت اچھا نام ہے۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں بھی غلام مصطفیٰ آپ کا نام ہے، تو سچے عاشق مصطفیٰ بن جاؤ، پھر آپ ہوں گے صحیح معنوں میں غلام مصطفیٰ۔ تو میری اسلامی بہنیں اگر صحیح معنوں میں خاتون جنت کو فالو کریں گی، اتباع کریں گی، شرعی پردہ کریں گی، نمازیں پڑھیں گی، روزے رکھیں گی، اللہ رسول کی اطاعت و اتباع کریں گی، رسول پاک کی، تو پھر یہ صحیح معنوں میں کنیز فاطمہ بنیں گی۔ اللہ اکبر۔ خاتون جنت کا ذکر خیر الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ بعض اوقات پردے کی ڈیفینیشن ہر کوئی اپنے طور پہ بنا لیتا ہے، جی کوئی جی کسی کے نزدیک کوئی کیا پردہ ہے، کسی کے نزدیک کیا ہے۔ آپ ارشاد فرمائیں کہ اسلام میں پردہ کیا ہے، اور سیدہ خاتون جنت کی سیرت سے جو پردے کی آپ نے کچھ بات ارشاد فرمائی، اور یہ بھی جنازے کے تعلق سے، میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، اس جی۔ کے تعلق آپ دیکھیں کہ بعض نادان بہنیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے لیے دل کا پردہ کافی ہے۔ سے یہ جملہ بھی سننے کو ملا، دل جی کا پردہ۔ جی، وہ امیر علیہ سنت نے یہ لکھا ہے، یہ بڑی پیاری کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب۔ سبحان اللہ۔ یہ اسلامی بہنیں اس کو پڑھیں، نہیں پڑھیں نہیں، گھول کے پی لیں، یعنی خوب پڑھیں، چاٹ لیں اس کو، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ان کی منتظر رہیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، ایسی عظیم کتاب ہے سبحان اللہ۔ پردے کے بارے میں، انسائکلوپیڈیا۔ کچھ مختصراً اس کا جو
فرنٹ پیج پہ ہے، کچھ ارشاد فرمائیں گے کہ کیا ہے اس بڑی میں؟ زبردست کتاب ہے بھائی. عورت کا کس سے پردہ ہے اللہ، یہ بھی تمیز نہیں ہوتی. کیسی بنیادی بات ہے جی، جی. کیسی بنیادی بات، معلومات ہی نہیں ہوگی تو پردہ کیسے کرے؟ جی آپ تو گھر کے فرد ہیں نا. ہاں وہ کزن کو، یا آپ تو امام صاحب ہیں تو تو یوں بھائی ہی ہیں، بھائی جیسے ہی ہیں، استغفر ساتھ ہی اللہ، رہے ہیں، ساتھ ہی بڑے ہوئے ہیں، استغفر اس طرح اللہ. کی باتیں بعض اوقات کی جاتی ہیں. اچھا شوہر باہر نہ نکلنے دے تو، اچھا میاں کا حق زیادہ ہے یا ماں باپ کا؟ چادر اور چار دیواری کی تعلیم کس نے دی؟ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے. سبحان اللہ. عشق مجازی کے متعلق سوال جواب. شادی کتنی عمر میں ہونی چاہیے؟ کورٹ میرج کے تعلق سے بھی لکھا ہے. اور میاں بیوی ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی اس کے اندر بہت کچھ ہے. تو کچھ باتیں بتائی گئیں. خیر، سبحان اللہ، ماشاء دل اللہ. کا پردہ تو یہ شیطان کا بہت بڑا اور برا وال ہے. اس کتاب میں امیر اہل سنت لکھا، اس قول بدتر از بول میں ان قرآنی آیات مبارکہ کے انکار کا پہلو ہے جن میں ظاہری جسم کو پردے میں چھپانے کا حکم ہے. مثلا سورہ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 33، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. اب یہ پردے کا کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ پاک حکم دے رہا ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے نا، اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں، اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں. سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں. مزید بھی آگے ہے، اب وہ جسم کے پردے کا مطلقاً انکار کرے، کہے کہ صرف دل کا پردہ ہونا چاہیے، اس کا ایمان جاتا رہا. قرآنی آیات کی نفی کی نا، اس نے انکار کر دیا. استغفر اللہ. نکاح ٹوٹ گیا اگر شادی شدہ مرد یا عورت جو بھی ہے، بیعت تھی تو ختم ہو گئی، فرض حج کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، پچھلے سارے نیک اعمال اس کے برباد ہو گئے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. جو آپ فرما رہے ہیں کہ شرعی پردے کے تعلق سے بعض اوقات اسلامی بہنیں جو یعنی خواتین مرد حضرات سے ہاتھ ملاتی ہیں، کزن سے ہاتھ ملائے جاتے ہیں، تو اپنے غیر محرم رشتہ داروں سے ہاتھ ملانا یہ کیسا؟ سخت بے شرمی، بے حیائی اور گناہ اور جہنم کی حقداری والا کام. اگر کسی نے ہاتھ بڑھا دیا مروتاً، بعض اوقات اس طرح کے کام، بھئی جب سامنے جائیں گی تو کوئی ہاتھ بڑھانے اور اس کا سلسلہ بہت ہوگا. خوبصورت بات، اسلام میں ماشاء تو اللہ، پردہ رکھا. ماشاء اللہ. اپنا اپنا دائرہ اور جہاں جی بیٹھنے کا ہے ایک سلسلہ، مردوں میں مردوں بیٹھے، کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ. ماشاء بھئی اللہ پاک نے مرد بنایا، اللہ نے عورت بنائی. سارا جہاں میرے رب نے بنایا، ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا. وہ بہتر جانتا ہے کس میں کیا حکم ہونا چاہیے. اس نے حکم فرمایا، اس کے حبیب نے ہمیں سمجھایا، بتایا، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں. بعض اوقات گھر میں تو پردہ کرتی ہیں خواتین، لیکن اگر کوئی فنکشن آ گیا ہے، کسی پروگرام میں جانا ہے، شادی پہ جانا ہے، تو اب ایسی صورت میں پھر وہ انداز بدل جاتے ہیں. امتحان ہے. تو اگر باپردہ رہنا ہے، اللہ رسول کی فرما برداری کرنی ہے، وہ حالات سے کچھ مقابلہ تو کرنا پڑتا ہے. اللہ عقل دے، ایسی جگہ جائے کیوں جب پتہ ہے ایک اندازہ ہے، اچھا پھنس گئے، وہ اب اپنی احتیاط کریں تو اپنے آپ کو شیطان کے سپرد تو نہیں کر دیں گے نا. ماشاء اللہ. بعض افراد اپنے گھر کی خواتین کے تعلق سے تو یہ جذبات رکھتے ہوں گے، عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ پردہ کرے، یہ پردہ کرے، لیکن خود اپنی کزن سے پردہ نہیں کرتے، یا خود ان کے سامنے جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں. اب گھر والی کو اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ آپ نہ ملو، اور خود اگر احتیاط نہیں کریں گے تو اس پہ کیسے اثر ہوگا؟ جی تو یہ دونوں کو چاہیے. بالکل بالکل. یہ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کے پابند ہیں، ہم حدیث کے پابند ہیں، ہم اللہ کے پابند ہیں، اس کے رسول کے پابند ہیں، اور یہ پابندیاں آزادیوں کا سبب بنے. سبحان اللہ. جہنم سے آزادی، غموں سے آزادی، بے چینی سے آزادی، اور انتشار سے آزادی، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری، دوریاں جدائیاں، ان سب سے نجات ملے گی، آزادیاں ملے گی اگر ہم پابند ہو جائیں اللہ کے، اس کے رسول. سبحان اللہ. جو بھی مجرم میرے سرکار کے دامن میں چھپے، عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں.
اللہ، یہاں سزائیں یہ ملتی ہیں. کیا بات، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے کیسی پیاری باتیں سننے کو مل رہی ہیں. اور نگران پاکستان نے جو تربیت فرمائی کہ ہمیں اپنے گھر کی خواتین کو سیدہ خاتون جنت اور امہات المومنین کی سیرت پڑھنے کا ذہن دینا چاہیے. اور بالخصوص جس کتاب کا ذکر کیا گیا پردے کے بارے میں سوال جواب اور شان خاتون جنت، بڑی سبحان عظیم اللہ. کتاب. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو خاتون جنت کی کیفیت کیا تھی؟ لبوں کی مسکراہٹ ختم ہو گئی تھی. اپنے مبارک وصال سے پہلے خاتون جنت ایک بار مسکرائی تھی، اونلی ون ٹائم. اور واقعہ یوں ہوا کہ آپ کو تشویش تھی کہ میں نے ساری زندگی وہ غیر مردوں کی نظر سے خود کو بچایا، وفات کے بعد میری کفن پوش لاش پر غیر مرد کی نظر نہ پڑ جائے. اب ایک صحابیہ سیداتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے حبشہ میں دیکھا، یعنی افریقہ کی طرف، کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ڈولی کسی صورت بنا کر پردہ ڈالتے ہیں. اب کھجور کی شاخیں منگوائیں، جوڑ کر کپڑا تان کر خاتون جنت کو دکھایا تو خاتون جنت خوش ہوئی، لبوں پر مسکراہٹ پھیلی. یہ آخری مسکراہٹ تھی جو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام پہلی اور آخری کہ وصال کے بعد دیکھی گئی. اب کتنی پیاری بات کسی نے فارسی میں کہی، چو زہرا باش از مخلوق رو پوش کہ در آغوش شبیر ببینی. خاتون جنت کی طرح پرہیزگار و پردہ دار بنو، یہ اسلامی بہنوں کو کہا جا رہا ہے، سبحان اللہ، تاکہ اپنی گود میں امام حسین جیسی اولاد دیکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بڑی پیاری بات مرآت میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے نقل فرمائی، وہ بھی آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ خاتون جنت نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی تھی. سبحان اللہ، سبحان. اب جیتے جی نہیں پڑھتے تو مرتے وقت کیسے پڑھیں گے؟ خاتون جنت تو خوب کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی. تو آپ نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے غسل، عمدہ کپڑے، 2 رکعت نماز پڑھی. یہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز، نماز وداع. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. حضور ویسے تو سوالات ہمارے پاس بھی ابھی سلسلے کے ہیں، باقی کچھ سوالات ہم شامل کر رہے ہیں. اسلامی بہنیں گھر میں اجتماعی اعتکاف کر سکتی ہیں؟ دیکھیں کہ مسجد بیت کے اندر اسلامی بہنوں کو اعتکاف کرنا ہوتا ہے، اور اجتماعی اعتکاف اس کی ترکیب نہ کریں. ٹھیک ہے، اسلامی بہنیں اجتماعی اعتکاف نہیں کر سکتے. ماشاء اللہ. سیدہ خاتون جنت کے وصال مبارک کی کچھ بات چل رہی ہے. آپ کا نماز جنازہ یہ کس نے پڑھایا؟ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا. یہ کنز العمال کی حدیث پاک میں ہے. آپ نے جو وصیت فرمائی کچھ اس کا ذکر خیر بھی ہو جائے. سیدہ خاتون جنت خاتون جنت نے وصیت کی، وہ تو ہم نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے رات میں دفن کریں تاکہ میرے جنازے پر نامحرم کی نظر نہ پڑے. وصیت کیا ہے؟ بھاری شریعت میں لکھا ہے کسی کو اپنے مرنے کے بعد اپنے مال یا منفعت کا مالک بنانا. اور وصیت کی فضیلت ہے، مشکات شریف میں ہے کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جو اچھی وصیت پر مرا وہ دین کے راستے اور سنت پر مرا، اور تقوی و شہادت کی موت مرا، اور بخشا ہوا مرا. سبحان اللہ. اب مفتی صاحب اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھی وصیت سے کیا مراد ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ یہ ہے مرتے وقت اپنے مال کا کچھ حصہ فقراء پر یا کسی کار خیر میں لگانے کی وصیت کر گیا، یا کسی دینی ادارے میں لگانے کی وصیت کر گیا. یہ اچھی وصیت ہے. مزید فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض نیک عمل بظاہر معمولی طرح ہیں مگر ان کا ثواب بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ. دیکھو بعد موت مال راہ خدا میں خرچ کرنا معمولی کام ہے کہ وہ انسان اب مال سے بے نیاز ہو چکا، مگر
اس پر اتنا بڑا ثواب ملا اور ایسے درجے کا مستحق ہوا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ صوفیہ فرماتے ہیں معمولی نیکی کو بھی ہلکا نہ جانو. سبحان اللہ. کبھی ایک گھونٹ پانی جان بچا لیتا ہے. سبحان اللہ. اور معمولی گناہ کرنا لو کہ کبھی چھوٹی چنگاری جو ہے یہ گھر جلا دیتی ہے. خیال رہے مفتی صاحب فرما رہے ہیں شہادت سے مراد حکمی شہادت. اب وصیت نامہ ہم بھی اپنا تیار رکھیں, موت پوچھ کر تو نہیں آئے گی, وقت متعین ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں وصیت کیسے کریں. آپ کو مجھے بھی کر لینی چاہیے, لکھ لینی چاہیے, گھر والوں کو بتا دینی چاہیے. مدنی وصیت نامہ یہ امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے. اس رسالے کو پیش نظر رکھیں, اپنے سامنے رکھیں, اس سے رہنمائی لیتے ہوئے, اس سے روشنی لیتے ہوئے آپ اپنا وصیت نامہ تیار کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہاں امیر اہل سنت نے اس میں انداز بتایا ہوگا کہ وصیت کیسے کی جاتی ہے. بالکل, اس کی فضیلت بھی اس میں لکھی ہے اور یہ سب ترکیبیں موجود ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا. آج کے سلسلے میں ہم نے خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر سنا. آپ کی سیرت سے ہم نے بہت سے پیارے پیارے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کی. نگران پاکستان نے اسی دوران ہمیں 2 کتابوں کا تعارف بھی پیش کیا, شان خاتون جنت جو خاص آپ کی سیرت پر لکھی گئی ہے, اور اسی طرح پردے کے بارے میں سوال جواب, اور اس میں کچھ خاص باتیں آپ نے بیان بھی فرمائی اور بہت سی باتیں ابھی باقی ہیں, اور اس کو پڑھنے کا ذہن بھی دیا گیا. اللہ پاک ہمیں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی غلامی نصیب فرمائے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے, اور ان کی سیرت کو پڑھ کر اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرنے, خود نیک اعمال کرنے اور اپنے گھر کی خواتین کو نیک اعمال کا ذہن دینے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں, جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں, جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.